اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن اور جو پیپل پروسیس اور ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے ایف بی آر میں، تو اس میں جو کوئی یوز کیسز تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اس میں جو فیس لیس کا کمپوننٹ ہے فار دا کسٹم سائڈ، تو وہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب اس کا باضابطہ انوگریشن بھی کریں گے کل انشاءاللہ کراچی میں. تو بٹ اس کے جو ثمرات ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں. اینڈ سو آن دا ریونیو اینڈ دا ٹیکسیشن سائڈ وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ. جو چیز اس وقت آج ہم آپ کو سب کو زحمت دی گئی ہے کہ آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر سکیں، کیونکہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو چیز ہم کہیں نہ کہیں ایک پروگریس دکھا چکے ہوتے ہیں وہاں آ کر آپ سے شیئر کریں، اپنے پلانز نہ شیئر کریں، اپنی انٹینشنز نہ شیئر کریں. ویئر وی ہیو میڈ ٹینجیبل پروگریس وہ آپ کے ساتھ آپ کر شیئر کریں. اور جو میں نے 31 دسمبر کو بات کی تھی پبلک فائنینسز کی، کہ وہاں ہم نے جو اخراجات ہیں اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کے، ان میں ہم کیسے کمی لانے جا رہے ہیں، اور اس میں جو اقدام آلریڈی ہم لے چکے ہیں اس پہ آج یہ فوکس ہے اس پریس کانفرنس کا، وچ از دا رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو وفاقی حکومت ہے اس کا حجم اور اس کی جو اخراجات ہیں اس کو ہم نے کیسے کم کرنا ہے. بیکاز یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی آپ ہمارے سے اتنے ٹیکسز لیتے ہیں، آپ اپنے اخراجات کے بارے میں کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اور یہ بالکل صحیح سوال ہے اور اٹس دا رائٹ کویشچن. اور اسی سلسلے میں ہم آج حاضر ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے. یہ جون لاسٹ ایئر پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی وچ واز اے ہائی پاورڈ کمیٹی آن فار رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. مجھے کہا گیا کہ آئی شوڈ چیئر دیٹ کمیٹی. اس میں جو اس کی کمپوزیشن ہے یا جو اس کی ساخت ہے اس میں دے آر دا فیڈرل منسٹرز، اس میں پی ایم ایل این کے ایم این ایز موجود ہیں، اور ہمارے کولیشن جو پارٹنر ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے، جو ہائی لیول سینئر آفیشلز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کی اس کمیٹی میں ریپرزنٹیشن ہے. اچھا، اب اس کے جو کمیٹی کے ٹی او آرز ہیں، بیکاز اب یہ میں اس لیے آج حاضر ہوا ہوں اپنے کولیگز کے ساتھ کیونکہ اب 6 مہینے ہو چکے ہیں، تاکہ وی ایکچولی ٹاک اباؤٹ دا پروگریس، ناٹ اباؤٹ واٹ وی آر پلاننگ ٹو ڈو. تو اس میں جو ٹی او آرز تھے اس کا جو مین مقصد تو یہی تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان میں کمی ہم لے کر آئیں تاکہ دوز ریسورسز کین بی ایلوکیٹڈ ٹو بیٹر پرپزز. لیکن اس میں جو باقی ٹی او آرز تھے اس میں یہ تھا کہ اگر یہ ایک پبلک گڈ ہے اور حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے، تو پھر پہلا سوال یہ تھا کہ یہ وفاقی حکومت کو کام کرنا چاہیے یا ڈیولوشن کے بعد یہ جو ساری ثوابدید ہے اور جو سارا یہ کام ہے یہ صوبوں کے حوالے کر دینا چاہیے. اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ یہ کام کسی بھی حکومت کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دینا چاہیے. کہ فار ایگزامپل اسٹریٹجک ریزروز ہم رکھتے ہیں اور چیزیں رکھتے ہیں تو وہ بات ایکٹیویٹی تو مناسب ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کوئی حکومتی ادارہ ہی وہ کرے، ہم آؤٹ سورس اس کو کیوں نہیں کر سکتے. اور اس میں پھر جو تیسری چیز تھی وہ یہ بھی ہے کہ اداروں کی جو افادیت ہے، جو ان کا امپیکٹ ہے 30 سال کا، 40 سال کے جو یہ ادارے ہیں ان کا امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو ہمیں اگر رول بیک کرنا چاہیے یا وائنڈ اپ کرنا چاہیے بیکاز ان کی افادیت اب رہی نہیں ہے. تو یہ سارا اس اسکوپ میں یہ چیزیں ٹی او آرز میں یہ چیزیں موجود تھیں. اچھا، اب اس کا اسکوپ کیا تھا؟ اسکوپ تھا 43 منسٹریز، 43 منسٹریز. اینڈ منسٹریز کے علاوہ، کیوں ہم ہمیشہ منسٹریز کی بات کرتے ہیں،
لیکن ایکچولی ان کے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اینٹیٹیز، اصل بات تو وہاں آ کے شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے. تو اس میں 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس. سو دیٹ واز دا اوور آل یونیورس دیٹ وی ور آسکڈ ٹو ڈیل ود. تو اور اس کے بعد جو خرچہ ہے وہ تقریباً 900 بلین کا خرچہ ہے جو وفاقی حکومت کا خرچہ ہے رفلی ان دیٹ رینج. تو وہ میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ اس خرچے کو کیسے کم کیا جا سکے. اچھا، تو اب ہم نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ یہ ایک دم جب ہم یہ لے کر آتے ہیں، بیکاز پچھلے سالوں میں بھی یہ اٹیمپٹس ہو چکے ہیں کہ وفاقی حکومت کا حجم جو ہے وہ کیسے ختم کیا جائے، اور اس سے بہت اچھا کام ہوا ہے. لیکن اس میں جو ہم نے ایک سکم دیکھا وہ یہ تھا کہ اف یو ٹرائی ٹو ایڈریس ایوری پاسبل تھنگ ان ون گو تو وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور بڑا ڈیلیبریٹلی ڈیسائیڈ کیا ان دا رائٹ سائزنگ کمیٹی کہ ہم اس کو بتدریج لے کر چلیں، اس کو تھوڑا سا ویوز میں لے کے چلیں، ویو 1، ویو 2، ویو 3. تو اس میں پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ویو میں 5 سے 6 منسٹریز لے کر آئیں اور ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس لے کر آئیں، اور ان ڈپارٹمنٹس کو یہ میرے ساتھ بلال کیانی صاحب بیٹھے ہیں، سلمان صاحب بیٹھے ہیں، ایمبیسڈر ایٹ لارج. بلال کیانی صاحب MNA ہیں فرام جیلم. دے ہیو بین ویری ویری امپورٹنٹ ممبرز آف دا کمیٹی، اور اس کو آگے لے جانے میں ان کا بہت ایک کلیدی کردار ہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ دیکھیں، یہ اگر ہم ایک ہی دفعہ 43 منسٹریز کو بلا لیں گے تو وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو ہم نے پہلے ویو 1 میں 6 منسٹریز کو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں ایکسپلین کیجئے اراؤنڈ دا TORs which I have just explained. تو اس میں منسٹر صاحبان بھی تشریف لائے، ان کے سیکرٹری جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہیں وہ بھی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو CEOs ہیں، جو صدور ہیں، وہ بھی تشریف لے کر آئے. تو یہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ پروسیس تھا کہ ہم نے نہ صرف منسٹری کو سنا، ایوری سنگل اینٹی واز گیون ٹائم اینڈ اسپیس کہ آپ آئیں اور ایکسپلین کریں کہ یہ جو ہم نے 3 جو TORs ایکسپلین کیے ہیں اس میں آپ کیسے آپ اس کو آگے ہم کیسے لے کر جائیں. سو فرام دیٹ پرسپیکٹو اٹ ہیز بین اے ویری تھورو پروسیس. یہ ایک منسٹری کے ساتھ کئی دن اور کئی گھنٹے لگے ہیں پر اینٹی، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ کیونکہ ہم کہیں بھی بیٹھ کے کچھ ڈیسائیڈ کر لیں، یہ میرا ویو ہو سکتا ہے، ان کا ویو ہو سکتا ہے، ان کا ویو ہو سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ان کو ایک پورا موقع تو ملنا چاہیے کہ وہ آ کے ایکسپلین کریں کہ یہ ہم واٹ از دا ریزن دیتھ، اور کیوں ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور کون سی چیزیں صوبوں کو جانی ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں بند ہونی چاہیے، اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہم نے ایفیشنسی میں لے کے جانا ہے. اور یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہر چیز کی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کام کرنا ہے تو اس میں بھی تو ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں نا. اس کی جو کارکردگی ہے اس میں ہم KPIs لا کے اس کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، تاکہ جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ جو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ایک طریقے سے ہم آگے لے کر چلیں. اچھا، یہ میں نے بتا دیا آپ کو، ہم ویوز میں لے کے چلے. پہلے ہم نے 6 منسٹریز کو لیا، پھر اگلے ہم نے 4 منسٹریز کو لیا، اور اب ویو 3 میں ہم اگلی 5 منسٹریز کو ڈیل کر رہے ہیں. اور میں واپس آؤں گا کہ اس کے بارے میں ڈیسیجنز کیا ہوئے اور کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے. لیکن میں پروسیس میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ سب کا ہم سن لیتے ہیں، ان پہ پھر ریکمنڈیشنز بنتی ہیں رائٹ سائزنگ کمیٹی، پھر ہم ان ڈیسیجنز کو پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں. بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ صرف رائٹ سائزنگ کمیٹی، بیکاز اٹس اے کمیٹی آف دا کیبنٹ، تو فل کیبنٹ کی اس کو انڈورسمنٹ ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کیونکہ اس کو خود ڈرائیو کر رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں، therefore ان کی جو رہنمائی ہے اور گائیڈنس از ایکسٹریملی کرٹیکل ان دا ہول پروسیس.
وہ جب ریٹیفائی ہو جاتا ہے اس کو پھر ہم واپس لے کر آتے ہیں، اور واپس اس لیے لے کر آتے ہیں کہ اس کا ایک امپلیمنٹیشن پلان بننا چاہیے. میں نے 31 دسمبر کو بھی یہ بات کی تھی کہ اینی تھنگ which does not get backed by implementation execution plan وہ پھر ہوا میں بات رہ جائے گی، وہ ہماری کاغذی کارروائی رہ جائے گی، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کاغذی کارروائی رہ جائے. اس کو پھر آگے امپلیمنٹیشن میں کیسے لے کے جانا ہے، اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں امپلیمنٹیشن کی بات ہے اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اثاثے ہیں ان اثاثوں کا کیا کرنا ہے، جو انسانی وسائل ہیں ان وسائل کا ہم نے کیا کرنا ہے، اور جو دیگر ذیلی امور ہیں. مے بی دیر آر سم ڈپارٹمنٹ وچ آر ان لٹیگیشن، تو جو لٹیگیشن ہے اس کے لٹیگیشن کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. سو دیٹ ہیز ٹو بی اے ویری ڈیٹیل امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن پلان ایز ٹو ہاؤ وی ایون اف یو ہیو ٹو انوائنڈ سم تھنگ کہ اس کو ہم آگے کیسے لے کر جائیں. تو اب تو یہ میں نے ویوز آف پروسیس کا میں نے ذکر کیا جی. اب میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیسیجنز لیے گئے، اب اس میں کچھ ڈیسیجنز جو ہیں، اور اس میں سے کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے جی اس پریس کانفرنس کے بعد، تاکہ آپ کو وہ جو جن منسٹریز کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہوں، اور کچھ جو اس کے بیسس پہ جو ڈیسیجنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں. تو جو جنرل ڈیسیجنز لیے گئے ہیں پچھلے 6 مہینے میں، سو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ جو ویکنٹ ریگولر پوسٹ ہیں، ویکنٹ، یہ ابھی ہائر نہیں ہوئے لوگ، دے ہیو ناٹ کم آن ٹو آر پے رول، تو اس میں سے 60% کو ایبالش کر دیا جائے، یا دے شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز ڈائنگ پوسٹ. یہ نمبر بنتا ہے 1.5 لاکھ، اینڈ دس ہیز اے ریئل امپیکٹ بیکاز دس واز اے بجٹڈ نمبر فار دس فسکل ایئر. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ بجٹڈ تھیں پوسٹ، جو 1.5 لاکھ پوسٹ کو ہم نے ابالش کیا ہے کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کی اپروول کے بعد، اینڈ بین ڈکلیئرڈ ایز ڈائنگ پوسٹ. تیسرا یہ بات ہے جی کہ جو کنٹینجنسی پوسٹ ہیں ان کو کس حد تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. سو دیٹس دا تھرڈ ڈیسیجن which we have made and been ratified by the Prime Minister and the Cabinet. اور آخری چیز میں یہ کر رہا ہوں وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے، لیکن وہ بات امپورٹنٹ ہے کہ فائنانس منسٹری ٹو ہیو لائیو ویزیبلٹی آن دا کیش بیلنسز آف آل گورنمنٹ اینٹیز، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ سے ہم بورو کر رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کوئی گورنمنٹ اینٹیز کا آئیڈل کیش بیلنسز پڑے ہوں. تو ہمیں اس کو نیٹ بیسس پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو یہ اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایفیشنسی کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ ویزیبلٹی ہیز ٹو بی گیون بائی آل جو فیڈرل کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اینڈ دس از بینگ ناؤ امپلیمنٹڈ بائی آل منسٹریز. تو یہ جو جنرل ڈیسیجنز ہیں دیز آر ناؤ انڈر ایگزیکیوشن.